پیارے بچوں، آج میں اردو ادب کے ایک ایسے قلم کے مزدور کی بات کرنے جا رہا ہوں جس نے ہندوستان کے گاؤں، کھلیان، دیہات اور وہ دبے کچلے پسماندہ عوام کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، جس نے اپنی کہانیوں میں، اپنے ناول میں اس زندگی کی ہو تصویر پیش کی۔ اس شخصیت کو ہندوستانی نثری ادب کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے، جس نے بنارس کے قدیم ترین شہر میں آنکھیں کھولی اور پورے ہندوستان کا اس نے گاؤں کا دورہ کیا، اور اس دورے کے بعد جو صورتحال، جو غریبی، جو مجبوری اس کو نظر آئی، اس نے اپنی کہانیوں کے ذریعے اور اپنے ناولز کے ذریعے ہندوستانی عوام تک پہنچایا، اور ہر پڑھنے والے کو وہ کہانی اپنی کہانی لگ رہی تھی۔ میری مراد قلم کے مزدور منشی پریم چند سے ہے، جن کو اردو ادب کے موجودہ دور میں منشی پریم چند مملکت افسانہ نگاری کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ انہوں نے اردو افسانہ نگاری میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ بچپن سے کہانیاں پڑھنے اور سننے کا شوق تھا، پھر لکھنے کا شوق بھی پیدا ہوا۔ اردو ادب میں اس وقت افسانہ نگاری کا شعور پیدا نہیں ہوا تھا۔ لوگ قصہ کہانی اور قدیم ترین وہ کہانیاں جن کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں تھا اسی کو پڑھ رہے تھے، لیکن انہوں نے جب حقائق پسندی پہ مبنی کہانیاں اور ناول لکھنا شروع کیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ پریم چند صف اول کے افسانہ نگار ہیں، جنہوں نے آج سے 40-50 سال قبل مختصر افسانے کے فن کو عروج بخشا۔ حقیقت اور کردار نگاری پر افسانوں کی بنیاد رکھی اور ادب کو زندگی سے قریب کیا۔ زندگی کے اخلاقی، سیاسی، معاشی مسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ زبان نہایت آسان اور عام بول چال کی ہے، تشبیہات اچھی ہوتی ہے۔ یہی چیز ایسی ہے جو کہ انہوں نے افسانہ نگاری کی دنیا میں انہیں ممتاز بناتی ہے۔ ان کے افسانوں اور کہانیوں کی جو خصوصیات ہیں یکے بعد دیگرے میں آپ کو ہیڈنگ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ افسانوں میں مقامی رنگ، یعنی جو آس پاس کا ماحول انہوں نے اپنے افسانوں میں ڈالا، اس میں پریم چند گاؤں میں پیدا ہوئے اور وہیں اپنی زندگی کے واقعات کو انہوں نے اپنے افسانے کا موضوع بنایا۔ انہوں نے متوسط طبقہ کے غمزدہ زندگی، سماج میں پیدا شدہ ناسور کا مطالعہ بڑی گہرائی سے کیا اور اسے نہایت درد مندی کے ساتھ پیش کیا کہ سماج میں پائی جانے والی کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہانی میں پلاٹ بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ پریم چند کے افسانوں کے پلاٹ زندگی سے قریب تر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے افسانوں میں زندگی کی ہماگیریت نظر آتی ہے اور ان کے پلاٹ سادہ ہوتے ہیں اور تسلسل شروع سے آخر تک قائم رہتا ہے۔ اب ان کے افسانوں میں کردار نگاری، یعنی کہ جو اس میں کیریکٹر ڈالے جاتے ہیں، اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ پریم چند کے کردار دیہاتی زندگی کے متوسط طبقہ اور نچلے طبقہ سے جڑے ہیں۔ وہ سیدھے سادھے ہیں، لیکن ان پر حالات کی تبدیلیوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ وہ حالات کا
مقابلہ کرتے ہیں اور زندگی کی سچی تصویریں پیش کرتے ہیں. ان کے نسوانی کردار یعنی جو خواتین اور عورتوں کا کردار ہے مردانہ کرداروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہیں. انہوں نے نسوانی فطرت کا مقابلہ بڑی گہرائی سے کیا ہے. کہیں وہ خونخوار شیرنی نظر آتی ہے تو کہیں ایثار و ہمدردی کا پیکر نظر آتی ہے. ان کے کردار انسانی زندگی سے قریب تر ہیں. اب ان کی کہانیوں میں جذبات نگاری یعنی کہ ایموشن باہم بات کرتے وقت اندرونی کیفیت اس کردار کی کیا ہے، اس میں جذبات نگاری میں پریم چند کو کمال حاصل ہے. ان کے انداز بیان میں غضب کی تاثیر ہے. المیہ جذبات نگاری میں تو وہ بادشاہ ہیں. ہر جگہ کردار کے طبقے کے لحاظ سے زبان کا استعمال کیا ہے کہ کس طبقے میں کس طرح کی زبان بولی جاتی ہے. اب آئیے ان کی کہانیوں میں منظر نگاری کا ذکر کرتے ہیں. اصلیت کے رنگ کو غالب رکھنے کے لیے جہاں جہاں منظر نگاری کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں وہاں پریم چند نے حقیقی منظر نگاری کی ہے تاکہ اصلیت میں کوئی فرق نہ آنے پائے. اب ان کی کہانیوں کی زبان کیسی ہے؟ زبان کا ذکر یہ ہے کہ پریم چند کی زبان شستہ اور رواں دواں ہے. وہ ہندی اور فارسی کے الفاظ بھی اپنے کام میں لاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہندی کے ایسے الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں جو اردو میں رائج نہیں ہے، لیکن ان کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ وہ بجائے ناگوار ہونے کے اچھے معلوم ہوتے ہیں. ان کی زندگی کی لوچ میں گھلاوٹ ہے جو دل و دماغ کو فرحت بخشتی ہے. لفظ کی صدا کانوں میں رس گھولتی ہے. وہ موقع کے لحاظ سے نرم و شیریں الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان کی زبان میں کہیں کہیں ناہمواری بھی ہے. اردو لکھتے لکھتے وہ ہندی کے فقرے لکھنے لگتے ہیں اور پھر اردو لکھتے لکھتے جس زبان میں ایک قسم کی ناہمواری پائی جاتی ہے اس کے باوجود بھی ان کا طرز بیان سادہ، عام فہم اور پرزور ہے. ایسی سادگی میں جو جوش پیدا کرے یہ ان کا کمال ہے. اردو فکشن میں پریم چند کی آواز نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کی آہٹ آج بھی سنائی پڑ رہی ہے اور آئندہ بھی سنائی پڑتی رہے گی. اب ان کی کتابوں اور تصانیف کا بھی کچھ ذکر ہو جائے. ان کی کتابوں میں روشنی، بڑے گھر کی بیٹی، بوڑھی کاکی ان کے بہترین افسانے ہیں اور ناولوں میں ان کے مشہور ناول ہیں گودان، میدان عمل اور چوگان ہستی، بیوہ وغیرہ. پیارے بچوں، آپ جب سے آپ کے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جب تک آپ پڑھتے رہے ہیں، یہ ایک چیز یہ آپ مان لیجئے کہ نثر میں منشی پریم چند اور نظم میں غالب سے آپ نہیں بچ سکتے. آپ کو بار بار ان دونوں شخصیتوں کے بارے میں پڑھنا پڑے گا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مضمون کو جو منشی پریم چند کی فنکارانہ صلاحیتوں پر لکھا گیا ہے آپ اس کو بغور سنیں اور اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کا مسلسل مطالعے کا سلسلہ جاری رکھیں. اب ہم کل انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئے درسی ویڈیو کے ساتھ میں پیش ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.